إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى يقول أحد الله الله إلى آخر الحديث. رواہ البخاری و مسلم. حاضرین جمعہ، قابل احترام خواتین اسلام، عزیزان گرامی، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اور ٹاپک ہے سچے ایمان والے یا ایمان والی کی قیمت اللہ تعالیٰ کی نگاہ پاک میں کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ایک مسلمان، ایک سچے اسلام اور ایمان والے کی قیمت، اس کی ذات کی وہ کتنا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی چونکہ وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، اور بلا کسی تمہید کے حمد و ثناء الہی کے بعد تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ پوری توجہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مسلمان کی قیمت اور اس کے جان و مال کی عزت آبرو کی قیمت کیا ہے، خالق اکبر نے ایک مسلمان کو کتنا قیمتی بنایا ہے. پہلی لائن، اللہ رب العزت نے دین اسلام کو بلند کرنے کا وعدہ بہت پہلے فرمایا ہے، اور یہ ہمیشہ غالب ہو کر رہے گا. غلبہ دکھا بھی چکے ہیں مالک، چونکہ مالک کائنات کا اپنا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. رب العالمین نے بہت پہلے یہ اعلان فرما دیا کہ دین اسلام کو پوری کائنات میں غالب کرنے کے لیے میں نے
اس دنیا میں اپنے نبیوں کے ساتھ اس دین کو بھیجا ہے۔ اب یہ وعدہ رب العالمین کا اپنی جگہ بالکل اٹل ہے۔ ہم مسلمانوں کا کردار اگر اپنے سلف صالحین کے کردار سے ملتا جلتا ہوگا تو رب تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق وعدے کو پورا فرمائیں گے، چونکہ ان کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم سچے ایمان والے بن کر دکھاؤ گے تو میں تمہیں ہر زمانے میں ہر جگہ کا وہ کوئی بھی خطہ ہو زمین کا، سرزمین الہی پر تمہاری سربلندی قطعی ہے، یقینی ہے۔ اب ایک مسلمان کی جان و مال کی قیمت کا اندازہ اس سے فرمائیے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے آخری نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے ایک خوبصورت انداز میں، ایک سوالیہ انداز میں ایک خطاب فرمایا۔ آج کون سا دن ہے؟ یہ کون سا شہر ہے؟ حضرات صحابہ خاموش رہے اور انہوں نے اللہ و رسولہ عالم کہہ کر جواب دے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ حضرات صحابہ کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہیں اس شہر کا نام اللہ اور اس کے رسول بدلنے والے ہوں یا اس دن کا نام بدلنے والے ہوں۔ تو حضرات صحابہ نے جب کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، سنو، آج کا دن جیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل احترام ہے، یعنی 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ جیسے قابل احترام ہے، یہ حرم جیسے قابل احترام ہے، یہ کعبۃ اللہ جیسے قابل احترام ہے، ویسے ہی تم میں سے ہر ایک کے اوپر ایک دوسرے کی جان اور مال اور اس کی عزت قابل احترام ہے، ایسے ہی جیسے آج کا دن قابل احترام۔ اور ایک مسلمان کی قیمت اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہے؟ ایمان والیوں اچھی طرح ذہن نشی رکھنا، سارا جہان تم ایک طرف قیمت میں ڈال دو اور ایک مسلمان سچی ایمان والی ہو یا ایمان والا ہو اس کو ایک طرف رکھو، سارے جہان کو دے کر ایک ایمان والی اور ایمان والے کی جان کی قیمت، اس کے مال کی قیمت، اس کے جان کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ دلیل یہ حدیث پاک، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہو سکتی، حضرت اسرافیل علیہ السلام اس وقت تک سور نہیں پھونکیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب تک کہ ایک بھی مومن کائنات کے کسی بھی خطے میں کہیں موجود ہوگا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں جو عقل سلیم رب تعالیٰ نے تمہیں ہمیں دیا ہے، اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی قیمت سارا جہان ہے۔ جب تک ایک مومن موجود ہوگا اللہ رب العزت اس جہان پر قیامت برپا نہیں کرے گا۔ آج کی تاریخ میں چونکہ ہم نے اپنے سلف صالحین کے نقش قدم کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت پر جمع ہونا، متحد ہونا، کا وہ اجتماعی زندگی ہو یا ہماری انفرادی زندگی ہو، ہمارا معاشرہ مکمل تباہ ہو کر رہ گیا ہے، برباد کر لیا ہم نے، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے جو مالک کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تمہیں ہدایت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے ایک ہدایت نامہ ہے۔ وہ کیا؟ کہ تم میں سے کوئی مرد، کسی مرد کی کوئی جماعت، کوئی افراد کی شکل میں ہو یا انفرادی شکل میں، اجتماعی شکل میں، تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ دور سے کھڑے کھڑے سوچ رہے ہو فلانا ایسا ہوگا، فلانا ایسا کیوں کر رہا ہے، مذاق اڑانا
خواہ وہ کسی بھی طریقے سے مذاق اڑانا، ان پر تبصرہ کر کے ان کے کردار کشی کرنا یا دور سے ان پر بدگمانی کرنا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اپنے رب کے اس حکم پر عمل کرو، کیا؟ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کوئی جماعت کسی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، بلا نساء من نساء، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ کیوں؟ ریزن بھی بتا رہے ہیں، عسیٰ یکون خیرا منہم، تمہیں کیا پتا کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، مذاق اڑانے والا اور اڑانے والی وہ بدتر ہو، نیچے ہو، پست ہو، اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اپنے رب کے نزدیک بدر جہاں افضل ہو اس سے، چونکہ اسے کیا پتا کہ اس کا ایمان، اس کا کردار، حسن کردار کیا ہے، اسے تو پتا نہیں ہے، خالق اکبر کو پتا ہے، اور تم دور سے اس کا مذاق اڑا رہے ہو کہ وہ فلانا ایسے کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کی تباہی کا ایک بہت بڑا ریزن آج کی تاریخ میں نہیں، کل بھی وہی تھا، آج کی تاریخ میں اور زیادہ ہو چکا ہے۔ نہ مسلمان کے جان و مال کی قیمت مسلمانوں کی نگاہ میں ہے، صرف ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، حدیث پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہماری پریکٹیکل لائف میں اس پر کوئی عمل نہیں ہے۔ تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری طبیعت، تمہارے جذبات ایسے نہ ہو جائیں، تمہاری سوچ اور فکر ایسی نہ ہو جائے کہ تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے پسند کرنے لگو، اور جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی تم دوسروں کے لیے ناپسند کرنے لگو۔ کیا ایک مسلمان وہ حالات جو ابھی عالم اسلام کے ہیں کیا پسند کرے گا کہ ہمارے اوپر گزرے؟ نہیں، بالکل نہیں پسند کر سکتا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، ہم آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں سوائے اس کے، ہمارے پاس نہ کوئی سلطنت ہے نہ حکومت ہے، ہم آپ نہ ہتھیار ہے نہ ہم قریب میں ہے۔ جو ابھی حالات حاضرہ ہیں اس سے اگر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کمپیئر کرو تو آج کیا ہے، حضرات صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ ہر چیز میں بنایا تھا۔ یہ نمونہ کیسا ہے؟ پیارے رب فرماتے ہیں سورہ فتح آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو افراد ہیں نا ان کی شان رب تعالی بیان کرتا ہے، اشداء علی الکفار، اپنے دشمن کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں وہ، اور آپس میں کیسے ہیں؟ ایسے شیر و شکر ہیں، ریشم سے زیادہ نرم ہیں آپس میں، رحماء بینہم، آپس باہمی طور پر ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، جیسے اپنی جان کو سمجھتے ویسے ہی سامنے والے بھائی بہن کی جان کو سمجھتے، اپنے مال کی جیسے اس کے دل میں عزت اور عظمت ہے ویسے ہی اپنے بھائی کے جان و مال کی عزت اور عظمت ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور دشمنوں کے مقابلے میں شیر ببر بن جاتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ آج قرآن مجید نے جو صحابہ کی حالات بیان کیے، ان حالات کو لیں اور آج 15ویں صدی ہجری 21ویں صدی عیسوی کے ہم مسلمانان عالم کے حالات کو دونوں کا تقابلی تجزیہ کرے، آپ کمپیئر کریں تو آج ٹھیک قرآن یہ صحابہ کرام کے جو کردار ہیں، حسن کردار ہے، ٹھیک اس کے الٹا ہے۔ وہ وہاں قرآن کہتا ہے ان کی شان میں رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے محبت کرنے والے، رحیم ہیں، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کارو، خطا بھی، وہ خطا پوشو کریم، تم تو آپس میں ایسے ہو جیسے کوئی کسی دشمن کے مقابلے میں ہوتا ہے، بڑے سخت ہو، بڑے شدید ہو، نفرت کرنے والے ہو، ان کے خلاف ہر طرح کی چیز استعمال کرنے والے، لیکن جب
दुश्मन जो इस्लाम का है, रब का है, रसूल का है, तुम्हारे कुरान का है, तुम्हारे दीन इस्लाम का है, अहकामात इस्लाम का है, मुसलमानों का जो जानी दुश्मन है, उससे तुम्हारी दोस्ती है, तो ये दोस्ती तुम्हारे लिए निहायत ही घातक साबित होगी, बहुत मुज़िर होगी तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत में। ये समझो अगर कि ये दोस्ती तुम्हें काम आएगी, तो फिर याद रखो रब्बे ताला ने ऐसे लोगों की जो इस्लाम के दुश्मन कल भी थे आज भी हैं, उनसे दोस्ती तुम्हें रास नहीं आएगी, बल्कि तुम तबाह हो जाओगे। चूंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें बता दिया है, खोल कर क्लियर कट लफ्जों में बता दिया, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहुम मिनहुम, दुश्मनाने इस्लाम से, दुश्मनाने रब से, अल्लाह ताला के दुश्मनों से जब तुम दोस्ती करोगे, जबकि अल्लाह ताला ने तुम्हें मना फरमा दिया है, सख्ती से मना किया है, इनसे दोस्ती नहीं करना, बल्कि ये दुश्मन कल भी थे आज भी हैं और ये इस्लाम के दुश्मन हैं। तुम्हारा ज़मीर कितना मुर्दा हो गया है, तुम्हारे जज्बात कितने मुर्दे हो गए कि जो तेरे रब का दुश्मन है वो तुम्हारा दोस्त हो गया, सिर्फ इस नापाक और मलून दुनिया की मफाद में कि तुम दुनिया से इतनी मोहब्बत करने लगे कि खालिक़े दुनिया को भुला दिया और खालिक़े दुनिया के सारे अहकाम को भुला दिया, कुछ भी नहीं याद रहा तुम्हें। जबकि इस दुनिया की मोहब्बत, पीछे मुड़ के देखो तारीख उठा करके, दुनिया और दुनिया के ज़ेबो ज़ीनत से जिसने भी मोहब्बत किया वो हमेशा के लिए बर्बाद हुआ। नमूना, छोटा सा एक नमूना, अल्लाह ताला ने सल्तनत और हुकूमत इंसानों को यानी मुसलमानों को क्यों दिया कि ज़ाती तौर पर अय्याशी करो, तुम अच्छे रहो, तुम ज़ाती तौर पर अपने ख़ानदान को ऊंचा करो, इसलिए दिया था। तो एक नमूना सिर्फ पेश करता हूँ चूँकि वक्त बहुत कलील है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम भी हैं, अल्लाह ताला ने बेमिसाल हुकूमत और सल्तनत अता फरमाया था। हुकूमत क्यों अल्लाह ताला अता फरमाते हैं? मखलूक की खिदमत के लिए। हुक्मरान जो होता है वो हुकूमत उसकी जाती कोई जागीर नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला आजमाइश के लिए उसे सल्तनत और हुकूमत ये पावर जो देता है वो इस्लाम की बुलंदी के लिए, मुसलमानों को बुलंद करने के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए, ना कि जाती तौर पर हम जाती तौर पर आराम राहत से यहाँ रहें भली अल्लाह ताला के अहकाम टूटे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आपने बारहा सुना होगा, आप अपने मुबारक हाथों से काम करके अपने बीवी बाल बच्चे और अपने लिए रोजी का इंतजाम फरमाया करते थे। सल्तनत इतनी लंबी चौड़ी कि कोई आज की तारीख में क़यामत की सुबह तक सोच भी नहीं सकता है, इतनी बड़ी सल्तनत का हुक्मरान। लेकिन अल्लाह ताला की दी हुई वो सल्तनत और हुकूमत को किस पर खर्च किया? मालो दौलत को उनकी आवाम पर, बंदों पर खर्च किया, अपने जाती रोजी रोटी के लिए ज़िरा बनाते थे। मालिक कायनात कुरान हकीम में फरमाते हैं आपकी शान में कि मैंने अपने दाऊद को क्या क्या दिया था। एक छोटी सी बात अभी कुरान की आयत की रोशनी में, वालन्ना लहुल हदीद, हमने अपने दाऊद के लिए, पैगंबर इस्लाम के लिए लोहा को नरम कर दिया था मोम की तरह। वो अपने हाथ में लोहा लेते, जो चाहते औजार बनाते और उसके जरिए अपनी रोजी रोटी का इंतजाम फरमाते। इस बात से आपको क्या हिदायत देना है, रोशनी क्या देनी है? सिर्फ ये कि अल्लाह ताला हम में से किसी को अगर किसी तरह की भी चीज, मालो दौलत हो, दुनिया का पावर हो, ये जब अता करे तो इससे मुसलमानों को और इस्लाम के गलबे की सोच है। और आज जो हमारी सरबुलंदी नहीं है वो सिर्फ इसलिए कि आज जाती तौर पर जाती मफाद परस्ती हमारे अंदर आ गई। जाती तौर पर हम खुश हैं, हम आराम से हैं, हमारी जानो माल की हिफाजत महफूज है, हम सेफ हैं, हमारे बीवी बाल बच्चे, हमारे खानदान सेफ हैं, बस हो गया। सामने वाला कहाँ जा रहा है, उसकी इज्जत आबरू क्या हुई, उसका जानो माल क्या हुआ। तो जब ये हमदर्दी नहीं तो फिर तो हम ईमान वाले ही नहीं। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम ईमान वाले हो ही नहीं सकते उस वक्त तक, जब तक तुम जन्नत में जाने की तमन्ना रखते हो ना,
تو بخاری مسلم کی ایک حدیث پاک، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم کو تمنا ہے اللہ تعالیٰ کے جنت میں داخلے کی، تو جنت میں تم میں سے کوئی جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو جائے، اور ایمان والا ہو نہیں سکتا حتی تحابوا، جب تک وہ سارے ایمان والوں سے محبت نہ کرنے لگے۔ اور ایمان والوں سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایمانی فریضہ رکھا ہے، اور صرف جان کی نہیں، ان کے مال کی، ان کی عزت آبرو کی حفاظت اگر ہم سے ہو سکے تو ہم ویسے ہی کرنے کی کوشش کریں جیسے ہم اپنے جان مال، اپنے خاندان، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن آج حالات کیا ہیں؟ پورے عالم اسلام کے آپ کی نظروں کے سامنے یہ بات محتاج بیان نہیں ہے۔ آپ سب اہل دانش ہو، عقل والے ہو، بصیرت والے ہو، بصارت والے ہو، مرد و خواتین، آپ سوچ سکتے ہو، اور آپ کی نگاہ میں ابھی بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر جو حالات حاضرہ ہیں پورے عالم اسلام کے، اس میں آپ دیکھو، اس قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھو تو آج ہم مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ رحمت جو سلف صالحین کے ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ کے یہ وعدہ کیوں نہیں پورا ہو رہا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین؟ چونکہ رب نے شرط لگائی ہے، جب تم پکے ایمان والے ہوگے تو تم سربلند ہوگے، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو اس کا اپوزٹ معنی نکالو، اگر تم ایمان والے نہیں ہوگے تو میرا بھی یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا، تم ذلیل و خوار ہوگے، تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جب یہ حدیث پاک خطاب میں فرمایا کہ وہ دور ان قریب آنے والا ہے جب میری امت پر سارے دنیا کے غیر مسلم، یعنی اسلام کے علاوہ جو لوگ ہیں، وہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ کھانا پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تو پھر اس وقت حالات کیا ہوں گے؟ کیا ہم مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تھوڑی نہیں ہوگی، تعداد میں تو تم بہت سارے ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ سمجھ نہیں آئی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہن کا مطلب ہے دنیا سے بے پناہ محبت اور موت کا ڈر۔ موت کا ڈر اور دنیا سے محبت، یہ وہن ہے۔ یہ وہن اس وقت مسلمانوں کے اندر آ جائے گا، تعداد میں تو بہت سارے ہوں گے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہر مسلمان کو یہ جذبہ عنایت فرمائے کہ وہ اپنی عزت آبرو کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے یہ تمنا رکھے کہ جیسے ہماری جان قیمتی ہے ویسے سب کی جان قیمتی ہے۔ اور اگر کہیں ایسا موقع ہو کہ ہم آپ اپنی کوئی بھی قوت کے ذریعے، خواہ وہ مال کی قوت ہو یا اپنی زبانی قوت ہو، جس کے ذریعے بھی ہو، اگر کسی کے جان کی، مال کی، اس کے عزت آبرو کی حفاظت کر سکیں تو ضرور آگے بڑھ کے کریں، چونکہ یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ مالک کائنات مظلومین کے اوپر اور کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور ظالموں کو مالک کائنات نیست و نابود فرمائے۔ سارے عالم اسلام ایک ایک ذرہ ان کی نگاہ پاک میں ہے، لیکن ان کی حکمت ہے، مصلحت ہے، کیا مصلحت ہے، حکمت ہے، وہ رب العالمین جانے۔ ہم آپ کا کام ہے سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے مظلومین کے لیے دعا کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ کی اور نصرت اور مدد ان کے ساتھ آئے۔ جان و مال کی جو ضیاع ہو رہی ہے، جو بربادی اور تباہی آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں مصلحت کیا ہے وہ رب العالمین جانے، لیکن ہم تو دعا کریں گے کہ رب العالمین سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اور جو ان کے مقابلے میں ظالمین ہیں، اے رب العالمین ان کو غارت کر اور مظلوم کی نصرت فرما۔ کیسے نصرت ہوگی وہ رب العالمین علام الغیوب جانتا ہے، ہمارا کام دعا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت مزید جو مسلمان کہیں پر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔
اور عزت آبرو کے ساتھ استقامت کے ساتھ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و امام المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین الی یوم الدین، اما بعد، ویا معاشر المسلمین ویا معاشر الحاضرین، وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات، واتقوا اللہ فإن التقوی ملاک الحسنات، ویا معاشر المسلمین علیکم بالسنہ فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واکبر۔ صفحہ سیدھی کر لیں۔